پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک الدین دین عند اللہ اللہ کے نزدیک الاسلام اسلام ہے، وما اور نہیں اختلاف کیا الذین انہوں نے جو اوت الکتابی دیے گئے تھے کتاب، الا مگر من بعد اس کے ما جو جاءہم آ گیا ان کے پاس العلم علم، بغین باوجہ ضد کے، بینہم آپس میں، ومن اور جو کوئی یکفر کفر کرے بآیاتی ساتھ آیات کے، اللہ کی، فإنا تو بے شک اللہ سریع جلد لینے والا ہے، الحسابی حساب۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لینے والا ہے۔ Truly, the religion with Allah is Islam. Those who were given the scripture, Jews and Christians, did not differ except out of mutual jealousy after knowledge had come to them. And whoever disbelieves in the ayat, that is proof, evidences, verses, signs, revelation, etc. of Allah, then surely Allah is swift in calling to account. جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا تب سے لوگوں کے لیے اسلام کو ہی پسند فرمایا، جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اور انسان خود کو اللہ کے لیے سبمٹ کر دیتا ہے۔ پھر انسان کی مرضی کچھ نہیں ہوتی، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ نے اس کو اور پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اور وہی اللہ زیادہ جانتا ہے کہ انسان کو دنیا میں کیسے زندگی گزارنی چاہیے، جس سے اسے دنیا میں بھی سکسیس ملے اور مرنے کے بعد بھی جنت ملے۔ اسلام وہی دین ہے جس کی دعوت اور تعلیم ہر پیغمبر اپنے اپنے دور میں دیتے رہے، اور اب اسے کمپلیٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے اسلام کی طرف ہی لوگوں کو بلایا، لیکن شیطان نے لوگوں کو ہر دور میں بھٹکایا، جس کی وجہ سے لوگوں نے گمراہ ہو کر اپنے الگ الگ مذہب بنا لیے۔ بنی اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسلام کے ساتھ ہی بھیجا، ان کو تورات دی، لیکن وہ ضد اور سرکشی کرنے لگے، اس وجہ سے وہ بھٹک گئے اور تورات میں چینجز کیے اور خود کو یہودی کہنے لگے۔ پھر ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے پیغمبروں کو بھیجا، اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں انجیل کے ساتھ بھیجا، لیکن پھر ان کا ایک گروہ بھٹک گیا اور خود کو عیسائی کہنے لگا اور انجیل میں بھی چینجز کر دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت پر رحم فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، یعنی پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ لیکن اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ پیغمبر ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے نہ بھیج کر بنی اسماعیل میں سے بھیجا تھا، اور وہ اپنی لیڈرشپ برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول نہیں کریں گے، اسلام میں ہی نجات ہے، صرف وہ دین اور شریعت قبول ہوگی جو قرآن میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کر بھیجا، جو فائنل ٹیسٹامنٹ ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے، کوئی بھی قیامت تک اسے چینج نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں، جو شخص اسلام کے علاوہ اور دین تلاش کرے گا اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ صرف یہ سوچنا کہ اللہ ایک ہے اور اچھے کام کرنا، یہ اسلام نہیں۔
نہ اس میں نجات ہے۔ ایمان اور اسلام یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، صرف اس کی عبادت کی جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے پیغمبروں کو پر ایمان ہو کہ اللہ نے انہیں بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا خاتمہ تسلیم کیا جائے کہ آپ آخری پیغمبر ہیں اور اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ وہ کام کیے جائیں جو قرآن اور سنت میں بتائے گئے ہوں، اور آخرت پر یقین ہو۔ یعنی انسان صرف یہ نہیں کہے کہ زبان سے کہہ دے کہ ہاں میں تو ایمان لایا، لیکن کچھ کام نہ کرے، عمل صالح نہ کرے، ایمان جو ایمان کے تقاضے ہیں انہیں پورا نہ کرے۔ تو صرف بولنے سے یہ نہیں ہوتا کہ ہاں ہم تو مانتے ہیں ایک اللہ کو، لیکن باقی جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے بھی ضروری ہیں، کیونکہ قیامت کے دن صرف اسلام ہی قابل قبول مذہب ہوگا۔ پھر سورہ الاعراف کی آیت نمبر 158 میں اللہ نے فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی نبی، اور ان کی اتباع کرو، بات مانو تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو یہودی اور نصرانی مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جائے وہ جہنم میں جائے گا۔ صحیح مسلم ہے کی حدیث ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کے تمام بادشاہوں کو خط لکھے جن میں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ سب کو وارننگ دی گئی کہ جو بھی اس کی آیتوں کے ساتھ کفر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لینے والا ہے، یعنی قیامت دور نہیں، بہت جلد سب کا فیصلہ ہو جائے گا۔